اب احرام کی پابندیاں، یہ کیا پابندیاں ہیں؟ یہ صبر اور ضبط نفس کی ایک اہم اور پہلی مشق بھی ہے۔ احرام کی حالت میں آ گئے تو بھائی خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، بالوں کو سنوارنے کی اجازت نہیں، ہاں سوپ استعمال کرنے کی اجازت نہیں، شیمپو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، خوشبو والی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں، زوجین کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں، اور کچھ اور بھی پابندیاں، وقتی طور پر کچھ دن کی پابندیاں۔ عمرے کے لیے گئے، اپنے ملک سے جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں سب کچھ کام ہو جاتے ہیں، بندے کا احرام کھل جاتا ہے۔ حج کے ایام کی بات آئے گی، 8 ذی الحجہ کو باندھیں گے، 9 اور 10 تاریخ کو آ کر قربانی کا عمل ہو جائے گا، احرام کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قصر حلق قصر کے معاملات اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں ایک پابندی، جب تک طواف زیارت نہ ہو زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ مسائل تو سیکھنے چاہیے۔ نکتہ کیا ہے؟ تھوڑی سی پابندیاں، اور اللہ کی خاطر حلال کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، عام حالات میں زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال، لیکن جیسے روزے میں منع، اسی طریقے پر احرام کی حالت میں منع۔ خوشبو لگانا عام حالات میں جائز ہے، ہاں عورتوں کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا اس سے منع کیا گیا ہے بڑی سختی سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ بہرحال عام حالات میں خوشبو لگانا تو جائز ہے، حالت احرام میں آگے خوشبو نہ لگاؤ بھائی۔ ہاں زینت کو چھوڑ دو، آرائش کو چھوڑ دو، معمولات کو چھوڑ دو، روٹین کی زندگی کو چھوڑ دو، اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، زینت کو چھوڑ دو، آرائش کو چھوڑ دو، میل کچیل بدن پر آتا ہے آنے دو، مٹی لگتی ہے لگنے دو، پسینہ آتا ہے آنے دو، ہے نا؟ پسینہ تو آتا ہے نا، گرمی کا دور بھی ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، شدید گرمی بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ یہ پسینہ، یہ میل کچیل، یہ گرد غبار کا چہرے پر آنا، کپڑوں پر آنا، یہ پسند ہے اللہ کو، سفر محبت ہے نا، یہ دیوانگی بھی ہے۔ اللہ کی خاطر حلال کو چھوڑ دیتے ہو تم، اللہ کی خاطر زینت اور آرائش کو چھوڑ دیتے ہو تم، اللہ کی خاطر تم مشقتوں کو جھیلنے والے بن جاتے ہو، یہ صبر بھی تم کرتے ہو، مشقت بھی تم کرتے ہو، یہ تمہارا حالت احرام میں آ کر اور یہ پابندی اختیار کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پتہ ہے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بھائی عمرہ کرنے کو جاتے ہو، ایک دن میں فارغ ہو جاتے ہو، حج کے ایام 2-2.5 دن کی بات ہوتی ہے، پھر کیا ہے احرام کی پابندیاں ختم۔ تو بھائی دنیا بھی کیا ہے، تھوڑی سی پابندیاں۔ حالت احرام میں تم حلال کو چھوڑ دیتے ہو، عام حالات میں حرام کو تو چھوڑ دو۔ جیسے روزے میں حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو حرام کو چھوڑنے والے تو بنو، حالت احرام میں حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو ساری زندگی میں ایک حرمت ہے نا، گناہوں کی حرمت ہے، حرام کاموں کی حرمت ہے، حرام معاملات کی حرمت ہے، حرام کمائی کی حرمت ہے، ان سارے کاموں کو چھوڑ دو۔ تم حلال چھوڑ دیتے ہو، حرام چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تھوڑی سی پابندی، اس کے بعد تمہارا احرام کھل جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی تھوڑی سی پابندی، آج دنیا کی پابندی اختیار کر لو، حرام کو اور گناہ و نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو، کل اللہ تعالیٰ کی جنت تیار۔ تم آج اللہ کی مان لو، اللہ کی خاطر تم احرام کی حالت میں حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو عام حالات میں حرام کو چھوڑ دو، آج اللہ کی مان لو، جنت میں تمہاری مانی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ حامی والسجدہ میں آیت نمبر 31-32 میں ذکر آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ جنت میں کیا کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے موجود، اور جو تم مانگو گے عطا ہوگا۔ آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لو، کل تمہاری چاہت پر عمل ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے تمہیں عطا ہوگا۔ آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لو، کل تمہاری چاہت پر عمل ہوگا۔ یہ دنیا عارضی ہے، سبحان اللہ، آخرت دائمی ہے، جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں پابندی لے لو، گناہوں کو نافرمانی کو چھوڑ دو، تم حلال چھوڑنے والے بن جاتے ہو حالت احرام میں، تم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ، کل جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے گا۔